اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 پڑھیں گے۔ کیا تریدون، تم ارادہ کرتے ہو، تم چاہتے ہو، کیا تم ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، یہ کہ تاسالو، تم سوال کرو، رسولکم، اپنے پیغمبر سے، کما، جیسا کہ سئیلا، سوال کیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، پہلے سے، جیسا کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے پہلے اس سے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو، بالایمان، بدلے ایمان کے، فقط، پس تحقیق، ضل، گمراہ ہوا، سواء السبیل، سیدھی راہ سے، سواء سیدھی سبیل، راہ، سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ مسلمانوں، تم بھی اپنے رسول سے ایسے مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے مطالبے بنی اسرائیل نے اپنے رسول سے کیے تھے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے رسول سے الٹے سیدھے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ سوال کرنا، بات پوچھنا غلط بات نہیں، لیکن سوال پر سوال کیے جانا اور پھر دلیل ہونے کے باوجود نہ ماننا بہت ہی غلط بات ہے۔ یہاں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے پیغمبر سے ایسے اور اتنے زیادہ سوالات نہ کرنا جیسے بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے گائے ذبح کرنے کو کہا۔ انہیں چاہیے تھا کہ کوئی سی بھی گائے لیتے اور ذبح کر دیتے۔ وہ سوال و جواب میں پڑ گئے اور سوالات کرنے لگے کہ کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کس قسم کی ہو، اور بھی مختلف قسم کے سوالات کرنے لگے۔ جوں سوالات کرتے گئے ان کی مشکل بڑھتی گئی۔ پچھلی آیات میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا مطالبہ کہ ہم اللہ کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے مانیں گے نہیں۔ اور بھی کئی قسم کے ان کے مطالبات تھے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے، اور پھر دلیل دیکھ کر، جواب پا کر ماننا بھی نہیں، انکار ہی کرتے رہے۔ مسلمانوں کو اس آیت میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے رسول سے ان کی طرح سوالات نہ کرو۔ کچھ لوگوں کا سوال کرنے کا مقصد عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے کے لیے بے جا سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ سننے والے بھی شک میں پڑ جائیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بیکار کا بحث و مباحثہ، تکرار اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ بے جا سوالات اور بال کی کھال اتارنا انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اچھی بات صرف عبرت و نصیحت اور عمل کے لیے سننی چاہیے، نہ کہ آگے سے سوالات اور اعتراضات کرنا شروع کر دیے جائیں۔ یہ مومن کی شان نہیں۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ پھر فرمایا، جو کوئی اپنے ایمان کو کفر سے بدل دے، یعنی دلیل دیکھ کر اڑا رہے اور عمل نہ کرے، تو اس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا، وہ تو سیدھے راستے سے ہی بھٹک گیا۔ سوال کرنے کے بعد جب حق کا پتہ چل جائے پھر بھی وہ حق کو نہ مانے تو ایسا شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا، کیونکہ پہلے حق کا پتہ نہیں تھا۔ جب سوالات کر کے صحیح مسئلہ معلوم ہو گیا لیکن اڑا رہا کہ میں تو جو پہلے کرتا تھا وہی ٹھیک ہے، وہی کروں گا، تو ایسے شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا اور سیدھے راستے یعنی حق اور سچ کے راستے سے بھٹک گیا۔